اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے اس میں اس کے مختلف نام ہیں قرآن پاک کے اندر، نہ وہ تقریباً 55 نام آئے ہیں نا مختلف، اس میں القرآن ہے، الکتاب ہے، المبین ہے، الکریم ہے، الکلام ہے، اس طرح کر کے 55 نام آئے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو صورتیں ہیں ان کی تعداد ہے 114، اور منزلیں قرآن پاک کی وہ ہیں 7، اور جو اس کے اندر رکوع ٹوٹل قرآن پاک کے اندر ہے ان کی تعداد ہے 540، اور 30 پارے ہیں، اور حروف وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ حروف ہیں 3,23,760، تو تقریباً 3.25 لاکھ حروف قرآن پاک کے بنتے ہیں، اور 40 کاتبان وہی تھے جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ تھے ان کی تعداد 11 ہے۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت ابیب بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن صائب، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی خلفائے راشدین میں سے 3 صحابی تھے جو حافظ قرآن بھی تھے۔ پھر صحابیات میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، وہ بھی حافظہ تھی قرآن پاک کی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حافظ تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، یہ بھی حافظ تھیں، اور حضرت ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حافظ تھی۔ اچھا، اب قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں ہم نے کل تھوڑا پڑھا تھا، آج ہم اسی کو تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں۔ تو فضیلت کے قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فرقان کی غالباً آیت ہے، وقال یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے اللہ، یہ جو میری قوم تھی یہ قرآن پاک سے دور ہو گئے تھے۔ تو قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ جو میری قوم تھی یہ قرآن پاک سے دور ہو گئے تھے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے جڑے رہنا، جو جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ قرآن اور یہ جو میری اطرت ہے، میرے اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ جو جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہیں۔ اب قرآن پاک کے پڑھنے کے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو پڑھے گا اس کو کتنا اجر ملے گا، اب ہے کہ کیسے پڑھے گا۔ تو پڑھنے کے لیے مختلف حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کے لیے ایسا حکم نہیں دیا جس قدر تاکید کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لہجہ اور نغمگی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پاک پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس کو نغمگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور بلند آواز سے پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو نغمگی والی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ حدیث ہے، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، بے شک یہ قرآن غم سے لبریز نازل ہوا ہے، پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اور اگر شقاوت قلبی کے باعث، شقاوت کہتے ہیں سختی کے باعث رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو، اور نغمگی کے ساتھ خوش الحانی سے اس کی تلاوت کیا کرو، پس جو حسن صوت اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ وہ جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور باقی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک نشست دور میں ختم کر لیں گے۔ اب جو ہم سورۃ بقرہ اس کو تو 1.25 پارہ تک ہم نے کل کر لیا تھا، آگے ہم اس کا چلتے ہیں۔ یہ جو سورۃ بقرہ ہے بیسیکلی یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی لمبی یہ سورت ہے، اس میں 286 آیات کریمہ ہیں، اور تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر 1000 اوامر ہیں، امر ہیں یعنی حکم ہے، 1000 نہیں ہیں منع کیا گیا ہے،
1000 اس کے اندر ہیں حکمتیں ہیں اور 1000 قصص ہیں، قصص قصے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورت بقرہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 12 سال لگے تھے، سورت بقرہ. تو اتنی یہ، اور پھر یہ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے. اور اس کی جو آخری 2 آیت کریمہ ہیں ان کے بارے میں شب معراج کی رات میں وہ نازل ہوئی تھی، آخری آیت کریمہ. اس میں مختلف ہم کچھ آیتوں کو لے لیتے ہیں. تو ایک آیت کریمہ ہے کہ یہ جو آگے ہمارا شروع ہو رہا آج کا درس، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب المبین. کہ یہ جو نیکی نہیں یہ نہیں ہے، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور پیغمبروں پر ایمان لائے. اور آگے پھر چلتا، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. اس طرح یہ ہماری تربیت کے حوالے سے ہے. پھر آگے چلتے چلتے اسی طرح ایک اور آیت کریمہ اس کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں. پھر اسی طرح ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. پھر آگے اس کے اندر دعائیں بھی کافی ہیں. اور جس طرح ہم اکثر ایک دعا پڑھتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو یہ ہم دعا حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو مانگتے رہا کرو. اس کے اندر آیت کریمہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ وہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیں کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. یہ بڑی اہم آیت کریمہ ہے نا، کہ یہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے جو حقدار ہیں، تو اس میں فرمایا کہ اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. پھر اسی طرح چلتے آگے پھر یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلت بھی اس کے اندر ایک آیت کریمہ آئی ہے، اور روزوں کی فضیلت کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. پھر ہمارے جو مختلف جو معاملات ہیں، عورتوں کے حیض ہے اس کے متعلق بھی اس کے اندر، اور پاکی کیسے ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں. پھر ایک آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور مطہر پاک رہنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اس طرح یہ مضمون چلتا رہتا ہے. پھر یہ جو بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے عورتوں نے، ان کے بارے میں بھی اس کے اندر ہے. اور مائیں اپنے بچوں کو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہوتا ہے، اور کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے.
اور نہ ہی باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضا مشورے سے 2 برس سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ اس کے متعلق ہمارے جو اہلی معاملات ہیں اس کے متعلق ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اس میں ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پھر ایک اور بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ جو ہم خیرات، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ تو اس کے بارے میں کہ اللہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو ہم اکثر مانگتے ہوتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر صبر میں وسعت ارزانی فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اور اس کے اندر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی یہ جو ہم نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو کہتے ہیں سید الآیا کہلاتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ہی آیت ہے 255، اور اس آیت کے اندر 10 جملے ہیں، 50 اس کے اندر کلمات ہیں، اور اس کے اندر 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی آیت الکرسی اس کو کہتے ہیں، یہ سید الآیت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہے، اور اسی طرح یہ چلتے مضمون اس کا آگے لکھا ہوا ہے کہ ایک اور آیت کریمہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کی راہ سے خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ ومنہ فضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ آگے چلتا ہے، جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی عطا کی گئی ہے اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی ہے، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، یہ اکثر قرآن پاک میں عنوان سے آتی ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، اس کا مطلب ہے کہ نہ تم دوسروں پہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی یہ تقریباً اکثر جو صورتیں نا ان کے اندر اس آیت کا مختلف مضمون ہے کہ نہ دوسروں کے اوپر ظلم کرو تو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ظلم بیسیکلی نا انصافی کو کہتے ہیں، کہ انجسٹس یہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو مارنا، فزیکلی ٹارچر کرنا یہ ظلم یہ نہیں، اور یہ جو نا انصافی ہوتی ہے کسی، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ مضمون اس کا چلتا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا ذکر ہے کہ یہ جو ہم آخر پہ یہ اس کی ایک آیت کریمہ ہے جو بہت بڑی دعا بھی ہے یہ سورت میں، جس طرح ربنا ولا تحملنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہم سے جو بھولیں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں ان کا، ربنا ولا تحمل ہم پر، اور اے اللہ پاک اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس سے ہم اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ سورت بقرہ ختم ہو گئی، اس کے بعد سورت آل عمران یہ شروع ہوتی ہے۔ آل عمران، عمران کی اولاد، اور یہ بیسیکلی جو سورت بقرہ تھی یہ زیادہ تر تھی یہودی جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم، ان کے لیے اس کے اندر تھی حکایتیں تھیں، نصیحتیں تھیں، اور یہ جو ہے سورت آل عمران یہ زیادہ عیسائیوں کے ریلیٹڈ ان کے جو معاملات ہیں نا اس کے متعلق ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔